حدیث ہے کہ 3 حج کیے ہوں تو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، حالانکہ اس کا لوگوں نے یہ بالکل کوئی حدیث نہیں. ابو جہل نے تو پتہ نہیں کتنے حج کیے تھے، وہ تو جہنم میں جل رہا ہے. تو حج سے بچ گیا. جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا حج کیا کرے گا؟ تم لاکھ حج کرتے رہو اور جا کے قبروں پہ سجدے کرتے رہو، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حج بلا وجہ خرچ کرتے ہو. کسی عورت کو کسی مرد سے پیار ہو جائے تو گناہ بالکل گناہ ہے. شادی کہاں شادی کر سکتی ہے، نکاح کر لو پھر پیار کرتی رہو. نکاح سے پہلے جو پیار ہوتے ہیں نا وہ طوائفیں کرتی ہیں، شریف عورتیں نہیں کرتی. میں ندیم بنگش بات، میرے والد کا آنکھوں کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. اولاد کے لیے دعا قرآن میں موجود ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بہن کے سسرال والے تنگ کرتے ہیں تو بہن سے کہیں کہ یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں، ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. ثواب کرتے ہوئے عمرے میں اگر پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا، سنت کے ثواب سے معلوم ہو گئے، جرمانہ کوئی نہیں. میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے پہنچایا بالکل پہنچایا جا سکتا ہے. جب دعائے جنازہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ورنہ تو پھر جنازے پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. وہ جو ہم دعا کر رہے ہیں تو مانے کہ دعاؤں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. جماعت کی نماز میں اگر اگلی صف نظر نہ آئے اور دور کھڑے ہیں پھر نماز نہیں ہوگی. صف کا ملنا اور نظر آنا ضروری ہے. کہتے جی کہ یہاں کوئی احناف کا مدرسہ ہے، ان کی ہر جامعہ میں فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے، فقہ علی المذاہب الاربعہ پڑھائی جاتی ہے. تو آپ نے جو فقہ پڑھنی ہے وہی پڑھتے رہنا، کوئی منع نہیں ہے. نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی چونکہ نماز جنازہ تو ہے ہی دعا، وہ نماز تو ہے ہی نہیں، چونکہ نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. رفع یدین جو کرتے ہیں بالکل ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن احناف کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی جلیل ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے. بہرحال آپ کی جو بھی مشکل ہے نا اللہ سے خود دعا کرو، مولوی و پیروں کو نہ کہو. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب